پیارے پاکستان کے پیارے پاکستانیوں، اس ویڈیو میں بات کریں گے اس شخص کے بارے میں۔ آپ سب اسے بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ نام ہے اس کا خواجہ آصف، تعلق اس کا نون لیگ سے ہے، پاکستان کا موجودہ ڈیفنس منسٹر، وزیر دفاع۔ پیارے پاکستانیوں، اس نے جو ہے وہ آج میڈیا پہ آ کے سب کے سامنے جو ہے وہ معافی مانگ لی ہے عمران خان صاحب سے، جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں ان سے جو ہے اس نے آ کے معافی مانگ لی ہے، جو کہ بڑی ایک سرپرائزنگ سی چیز لگ رہی ہے کہ یہ کیسے آ کے جو ہے وہ معافی مانگ سکتا ہے۔ اب پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 9 مئی کو خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ عوام باہر آ گئی تھی، توڑ پھوڑ جو بھی ہوا، جلاؤ گراؤ ہوا آپ کے سامنے ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خان صاحب کی گرفتاری کے بعد جب عوام باہر آئی اور احتجاج شروع ہوا تو حکومت نے کیا کام کیا، پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا پورے پاکستان میں۔ تو ایسے میں جو ہے جب یہ پولیس والے گھسے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے گھر، تو وہاں پہ چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، جیسے ان لوگوں نے جو 25 مئی کو کیا تھا، آدھی آدھی رات کو جو ہے یہ بیڈ رومز تک گھس گئے تھے۔ تو یہ 3 دن یہی کام ہوتا رہا۔ خان صاحب کے اریسٹ کے بعد جب یہ باہر دھرنا ہو رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا، تو یہ پولیس والے پی ٹی آئی کے جو رہنما تھے ان کے گھر میں گھسے۔ پورے پاکستان میں جتنے بھی رہنما تھے، نہ انہوں نے چادر کا خیال کیا، چار دیواری کا خیال کیا کہ بھئی خواتین ہے، کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، کوئی بندہ وارنٹ لے کے جاتا، کچھ بھی ایسا سسٹم نہیں تھا۔ دیواریں پھلانگ کے یہ راتوں کو گھسے ہیں اور انہوں نے جو ہے عزتوں کو پامال کیا۔ اب خواجہ آصف صاحب جو ہے وہ آج میڈیا پہ آتے ہیں اور آ کے جو ہے وہ معافیاں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ جی میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں گھر میں جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو مجھے رات کو پتہ چلا، تو میں نے ویڈیوز دیکھی، تو پہلے مطلب عجیب وہ کاکا بن رہا تھا۔ تو یہ چھوٹا سا کلپ ہے، پہلے آپ یہ دیکھ لیں خواجہ آصف کیا کہہ رہا ہے اور کس طرح معافی مانگ رہا ہے، پھر آگے مزید بات کرتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ جو ہے وہ گستاخی کی گئی ہے اور خواتین کا جو ایک تقدس ہے ہمارے معاشرے میں اس کو برقرار نہیں رکھا گیا۔ میں پچھلے 32-33 سال سے اس شہر سے سیاست کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی مہربانی کی وجہ سے۔ اس سے پہلے 40-45 سال میرے والد صاحب نے سیاست کی ہے یہاں سے۔ ہماری سیاست میں کہیں بھی انتقام کا لفظ جو ہے نا وہ ہماری سیاست کی ڈکشنری میں موجود ہی نہیں ہے، اور میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں۔ مجھے رات یہ سارا سلسلہ پتہ لگا جب میں یہاں پہ آیا ہوں، تو کچھ ویڈیو آئی ہوئی تھیں، میں سمجھ رہا تھا کہ وہ ویڈیو جو تھیں وہ کور کمانڈر صاحب کے گھر کی ہیں، لیکن جب بعد میں مجھے پتہ لگا تو میں ذاتی طور پہ شرمندہ ہوں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے ان چیزوں کی وہ کم ہے۔ میں ان تمام فیملیز کا جن کی جو ہے تقدس جو ہے مجروح ہوا ہے ان سے معافی کا خواستگار ہوں، اور ان کے گھروں میں بھی جو ہے معافی مانگنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن مجھے اس چیز کا قطعی طور پہ کوئی علم نہیں تھا۔ تو یہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے سنا خواجہ آصف کو، وہ یہی کہہ رہا ہے جی مجھے لگا کہیں کور کمانڈر کے گھر کی ویڈیوز ہیں، لیکن وہ وہاں کی نہیں تھی، میں تو یہ ابھی آیا ہوں سیال کوٹ میں، تو میں نے ویڈیوز دیکھی ہیں، تو مجھے جو ہے وہ بڑا برا لگا ہے، تو میں بڑا جو ہے وہ شرمندہ ہوں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ہماری تو سیاسی کتاب میں انتقام کا جو ہے وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ کاکے بن رہے ہیں جی، ہم نے تو کبھی سیاسی انتقام لیا ہی نہیں ہے، تو میں معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ میرے ابا نے بھی 30-35 سال سیاست کی، اور میں جو ہے وہ اب آگے 30-35 سال سے جو ہے وہ سیاست کر رہا ہوں۔ ہم تو ایسے بالکل نہیں ہیں، انتقام لینے پہ یقین ہی نہیں رکھتے، تو میں بڑا شرمندہ ہوں۔ پولیس والوں کا تو کچھ نہیں جاتا، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم جو ہے وہ آگے خیر لمبی چوڑی اس نے تقریر کی، اور اس میں اس کے مخالف ہیں سیال کوٹ میں پی ٹی آئی کے عثمان ڈار صاحب، ان کے گھر میں بھی جو ہے وہ پولیس گھسی اور وہاں بھی چادر چار دیواری کو پامال کیا گیا، عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ بدتمیزی کی گئی۔ تو اس میں اب یہ خواجہ آصف کہتا ہے جی عثمان ڈار جو ہے میرے بچوں کی طرح ہے، تو عثمان ڈار کی والدہ میری بہن ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہم ایک ہی محلے میں رہتے ہیں، ہماری ایک ہی برادری ہے، ہماری یہ رشتہ داریاں بھی ان صاحب نے جو ہے وہ ساتھ گنوانا شروع کر دی۔ اب عوام کے میں کمنٹس پڑھ رہا تھا جب یہ بیان سامنے آیا، تو عوام کہتی ہے یہ اب کیونکہ گلا پکڑ نہیں سکے عمران خان کا، پی ٹی آئی والوں کا، ان کا گلا پکڑ نہیں سکے، اب ان کو پتہ ہے کہ آگے ہونا کیا ہے، کیونکہ حکومت ان کی چند دنوں کی ہے مہمان، حکومت چلی جانی ہے،
اور جتنا کچھ ہوا یہ پچھلے 3-4 دن میں، جب خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا تھا تو کلیئر کٹ ان لوگوں نے دیکھ لیا ہے خان صاحب کی پاور کو۔ الیکشن تو ہونے ہی ہونے ہیں، 1 مہینے بعد ہوں، 2 مہینے بعد ہوں، 3 مہینے بعد ہوں، زیادہ ڈیلے نہیں ہوگا، الیکشن ہو جائیں گے۔ اور الیکشن جب ہونے ہیں تو جس کثیر تعداد میں جو ہے وہ عوام نکلی ہے، آپ کو پتہ ہے خان صاحب جو ہے وہ 2/3 میجورٹی سے بھی زیادہ آپ کہہ لیں کہ سیٹیں لے کے اسمبلی میں آنے والے ہیں۔ اب ان کو ڈر پڑ گیا ہے کہ ہم نے اتنے پچھلے 1 سال کے دوران کارنامے کیے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ جیسے وہ علی امین گنڈا پور کہہ رہے تھے نا رانا ثناء اللہ کو، کہ یہ سارے رانا ثناء اللہ کو کہہ رہے تھے یہ سارے تو شریفوں نے بھاگ جانا، تیرا کیا ہوگا کالیا۔ یہ وہی والی بات ہے کہ جب خان صاحب نے واپس وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھنا ہے اور ان لوگوں نے جو 1 سال کارنامہ کیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، تو بدلے میں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ ان کو اب یہ چیز جو ہے وہ بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہے کہ عمران خان جیسے ہی وزیر اعظم بنے گا تو پولیس ان کے گھروں میں گھسے گی، تو اب وہ اس سے بچنے کے لیے جو ہے نا آپ کہہ لیں گلا پکڑ نہیں سکے تو اب یہ پاؤں پکڑنے پہ آ گئے ہیں، کیونکہ ایک ہی موقع ان کے پاس تھا وہ یہ گنوا چکے ہیں۔ تو اب یہ معافیاں تلافیوں پہ آ گئے ہیں کہ جب خان صاحب حکومت میں آئے، ان کی حکومت آئے جو کہ آنی ہے، سب کو پتہ حتمی 110%، تو اب یہ معافیاں مانگنا ان لوگوں نے شروع کر دی ہیں تاکہ کل کو جو ہے ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کی جائے۔ معاملہ سارا یہی ہے۔ وہ خواجہ اسعد رفیقت، اس نے بھی یہی بات کی تھی کہ عمران خان کے ماتھے پہ انتقام لکھا ہوا ہے، یہ اقتدار میں آئے گا تو ہمیں زندہ گاڑ کے رکھ دے گا، ہم اس لیے اس کو آنا نہیں دینے چاہتے۔ اور خواجہ آصف نے تو خیر لٹرلی آ کے کہا کہ میں تو جی بس شرمندہ ہوں، تو میں معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ ایون وہ کہہ رہا ہے میں گھروں میں جا جا کے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، جیسا آپ لوگ کہیں۔ وہ پھر ابا جی کی سیاست گنوانا شروع ہو گئے تو اپنی سیاست گنوانا شروع ہو گئے۔ تو سونے تے سواگا جی، ہماری ڈکشنری میں انتقام کا جو ہے وہ لفظ ہی نہیں ہے۔ تو خواجہ صاحب آپ معافی مانگ رہے ہیں، تو جنہوں نے یہ کارنامہ کیا ہے، جو پولیس والے گھسے ہیں، جنہوں نے چادر چار دیواری کو پامال کیا ہے، تو آپ ان پہ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ ادھر یہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے پولیس والوں کے خلاف کہ جی ہم کارروائی کریں گے، وہ صرف اتنا ہی اس نے کہا جی پولیس والوں کا تو کچھ نہیں جاتا، ہمارا سب کچھ جاتا ہے، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہمارا ووٹ بینک تباہ ہوتا ہے۔ ادھر کارروائی کرنے کو جو ہے یہ تیار نہیں ہے، لیکن معافی مانگنے کو جو ہے نا یہ بندہ تیار ہے۔ یا تو کہتا جی ہم نے بندے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں جن کی غلطی ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے اور ان کو سزا دیں گے۔ ایسی اس نے کوئی بات نہیں کی۔ البتہ وہ لیٹ ضرور گیا اور معافیوں تک جو ہے یہ آ گیا، اور آگے آپ دیکھیں گے نون لیگ کے مزید لوگ جو ہے وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے۔ تو بہرحال یہ چیز رکھنی تھی۔ حق اور سچ کی فتح ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ دعا کریں جلد از جلد جو ہے وہ الیکشن ہو اور خان صاحب کی جو ہے وہ حکومت آئے۔ سوال میرا یہی ہے پیارے پاکستانیوں آپ سے، کیا خواجہ آصف کو معافی دینی چاہیے، اس کو معاف کر دینا چاہیے جس طرح سے وہ معافی مانگ رہا ہے؟ آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔